بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 4 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ انیس کا یہ حمام دراصل موت کا کمرہ تھا اور وہ اس میں نہ جانے کتنے آدمیوں کی جان لے چکا تھا۔ اس حمام کے برابر میں اس نے ایک کمرہ نہایت خوشنما بنا رکھا تھا۔ نہانے کے بعد وہ مہمان کو اس کمرے میں پھل کھلانے کے بہانے سے لے جاتا۔ اس کمرے کی چھت کو لوہے کے 4 ستون سہارا دیے ہوئے تھے اور ستونوں کے ساتھ زنجیریں بندھی تھیں۔ جب زنجیریں کھینچی جاتی تو چھت دھڑام سے نیچے آن گرتی اور کمرے میں جتنے بھی آدمی موجود ہوتے سب کے سب اس کے نیچے دب کر مر جاتے۔ امیر حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ حمام میں گئے، دیکھا کہ بڑی عظیم عمارت ہے اور پانی کو گرم اور ٹھنڈا کرنے کے لیے اعلیٰ انتظامات کیے گئے ہیں۔ انیس نے امیر حمزہ اور لندھور وغیرہ کا تو حمام میں داخل کیا اور خود موت کے کمرے میں جا کر ایک بڑے دسترخوان پر قسم قسم کے لذیذ پھل چن دیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے 4 طاقتور حبشی غلاموں کو طلب کر کے حکم دیا لوہے کی زنجیروں کو پکڑ لیں اور جوں ہی ڈھول بجنے کی آواز سنائی دے زنجیروں کو کھینچ لیں۔ امیر حمزہ، لندھور، مقبل وفادار اور عادی پہلوان سب حمام میں نہا رہے تھے۔ انہوں نے عمرو کو بھی بلایا کہ آ کر نہا لے، مگر وہ نہ مانا، کہنے لگا تم لوگ اپنے بدن کا میل اتارو، میں ذرا اس عمارت کا معائنہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اٹھا اور چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھنے لگا۔ وہ حمام کے پیچھے جو گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ 4 ہٹے کٹے توے کی سیاہی کی طرح کالے حبشی لوہے کی زنجیریں تھامے کھڑے ہیں۔ عمرو حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ایک طرف ہٹ کر اپنی صورت 100 سال کے بڈھے کی بنائی اور کمر جھکا کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ادھر آیا۔ ایک حبشی نے کہا، او بڈھے، کیا تیری موت نے آواز دی ہے کہ ادھر آ نکلا؟ جلد یہاں سے بھاگ، کوئی دم میں اس کمرے کی چھت گرنے والی ہے۔ ہم ڈھول بجنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمرو وہاں سے رفو چکر ہوا، اپنی اصلی صورت میں حمام کے اندر پہنچا اور امیر حمزہ کے کان میں کہہ دیا کہ انیس نے تم سب کو مار ڈالنے کی ایک تدبیر سوچ رکھی ہے۔ خبردار حمام کے برابر والے کمرے میں ہرگز نہ جانا، ورنہ زندہ نہ آؤگے۔ ایسی صورت کرو کہ پہلے انیس خود وہاں داخل ہو، پھر دیکھنا میں کس طرح اس کے سر پر وہ چھت گراتا ہوں۔ جب امیر حمزہ اور اس کے دوست نہا چکے تو انیس نے کہا، آئیے اب میں آپ کو اپنے شہر کے خاص پھل کھلاؤں۔ یہ پھل اتنے لذیذ اور شیریں ہیں کہ آپ نے پہلے کبھی نہ کھائے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ ان سب کو موت کے کمرے کی جانب لے گیا اور اندر جانے کا اشارہ کیا، مگر امیر حمزہ رک گئے اور بولے، یہ قاعدے کے خلاف ہے کہ مہمان پہلے قدم بڑھائیں، میزبان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ سن کر انیس موت کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ادھر عمرو نے اپنے منہ سے ایسی آواز نکالی جیسے ڈھول بج رہا ہو۔ ڈھول کی آواز حبشیوں کے کانوں تک گئی تو انہوں نے فوراً زنجیریں کھینچ لیں اور چھت ایک ہولناک دھماکے سے نیچے آ پڑی۔ انیس کا جسم چھت کے بوجھ سے کچل کر کیما بن گیا۔ یہ دیکھ کر لندھور، عادی پہلوان اور مقبل وفادار حیران رہ گئے۔ تب امیر حمزہ نے انہیں انیس کی مکاری اور عمرو کی کارستانی سے آگاہ کیا۔ انیس کے مارے جانے کی خبر آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ فوجی سرداروں اور امیروں نے آ کر امیر حمزہ کے قدموں پر سر رکھے اور اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد امیر نے یہاں سے حلب کی جانب کوچ کیا۔ حلب میں ایک موچی حاکم بن بیٹھا تھا، اس کا نام حادث تھا۔ اس شخص نے آہستہ آہستہ اپنی حیثیت بڑھائی، دولت جمع کی اور پھر اس دولت کے بل بوتے پر بدماشوں اور اچکوں کا ایک گروہ تیار کر کے حلب کے بادشاہ کے محل میں گھس گیا۔ بادشاہ کو قید میں ڈالا اور خود اس کے تخت پر قبضہ جما لیا۔ کارن نے حادث کے پاس پہنچ کر نوشیروان کے خط کی نقل دی اور کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ جو شخص حمزہ کو موت کے گھاٹ اتارے گا اس کا احسان زندگی بھر نہ بھولوں گا۔ حادث یہ سن کر خوش ہوا اور اکڑ کر کہنے لگا، میری چالاکی اور عیاری کے سامنے ایک حمزہ کیا 10 بھی آ جائیں تو سب کو ایسی جگہ ماروں کہ پانی بھی نہ ملے۔ ہاں، حمزہ کو اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، کارن نے کہا، لڑائی کے میدان میں اس پر قابو پانا ممکن نہیں۔ لڑائی بھڑائی سے تو میں خود بھی ڈرتا ہوں، حادث نے کہا، میں تو ذات کا موچی ہوں، میرے باپ دادا ساری عمر جوتیاں گاٹتے رہے ہیں، ہم لوگ تیر تلوار کو کیا جانیں۔ ہاں، عیاری کے میدان میں حمزہ کو زیر کرنے کی کئی تدبیریں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اگر حرج نہ ہو تو اس خادم کو بھی ان تدبیروں سے آگاہ فرمائیں۔
کارن نے کہا، ایک تدبیر یہ ہے کہ میں ظاہر میں امیر حمزہ کی اطاعت کروں اور پھر ان سے کہوں گا کہ مجھے چوگان کھیلنے کا بڑا شوق ہے، بڑے بڑے کھلاڑیوں کو ہرا چکا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ کھیلیے۔ میدان کے ایک سرے پر میں نے خاصا گہرا کنواں بنوا رکھا ہے، اس کنویں کے اندر برچیاں گڑی ہوئی ہیں، کنویں کو نظروں سے چھپانے کے لیے اس کے قریب جھاڑیاں کھڑی کر دی ہیں۔ امیر حمزہ سے کہا جائے گا کہ جو شاہ سوار اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر ان جھاڑیوں کو پھلانگ جائے گا وہی بازی جیتے گا۔ مجھے یقین ہے کہ حمزہ اپنے گھوڑے سمیت کنویں کے اندر جا گرے گا۔ یہ انوکھی تدبیر سن کر کارن اش اش کر اٹھا۔ تیسرے دن حادث نے سنا کہ امیر حمزہ کا لشکر آن پہنچا ہے۔ اس مکار نے فوراً امیر حمزہ کی خدمت میں چند بیش قیمت تحفے اور روانہ کیے اور پیغام بھجوایا کہ میں آپ کی اطاعت قبول کرتا ہوں۔ اگلے روز وہ خود امیر حمزہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایسی خوش اخلاقی اور فرما برداری سے پیش آیا کہ امیر حمزہ خوش ہو گئے۔ حادث نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، حضور، اگر غلام کی درخواست قبول ہو تو شہر میں تشریف لے چلیے، لوگ آپ کی زیارت کے لیے بے چین ہیں۔ امیر حمزہ اپنے دوستوں سمیت حلب میں داخل ہوئے، دیکھا کہ شہر دلہن کی طرح سجا ہوا ہے، جا بجا محرابیں اور آرائشی دروازے بنائے گئے ہیں، گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کا ہجوم ہے۔ امیر حمزہ کی سواری پر پھولوں کی بارش کی گئی اور فوجی سپاہیوں نے طرح طرح کے کرتبوں اور کھیل تماشوں کا مظاہرہ کیا۔ حادث نے اپنے محل میں امیر حمزہ کی عظیم الشان دعوت کی، قسم قسم کے کھانے پکوائے، آدی پہلوان نے دیگیں کی دیگیں صاف کر دیں اور پھر بھی بھوکا رہ جانے کی شکایت کرتا نظر آیا۔ آخر حادث نے اسے خوش کرنے کے لیے ایک بڑے اونٹ کو ذبح کروا کے بھنوایا اور آدی کو اس کے سامنے بٹھا دیا۔ آدی نے ایک لمبا سا چاقو سنبھالا اور اونٹ کو ادھیڑ ادھیڑ کر ہڑپ کرنے لگا۔ اس انسانی دیو کا تماشا دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ حادث دل ہی دل میں لرز رہا تھا کہ یہ آدمی ہے یا کوئی جن۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص چند دن اور یہاں رہا تو شہر کے سب آدمی بھوکے مر جائیں گے۔ حادث نے 3 دن تک امیر حمزہ کی ضیافت کی اور دل کھول کر روپیہ خرچ کیا۔ امیر اس کی مہمان نوازی سے بے حد خوش تھے اور انہوں نے اس کو اپنا بھائی بنا لیا تھا، لیکن یہ موذی انہیں مارنے کے لیے اندر ہی اندر سامان تیار کر رہا تھا۔ چوتھے دن حادث امیر حمزہ کے سامنے پہنچا اور چوگان کھیلنے کا قصہ چھیڑ دیا۔ اس نے اپنی اس قدر تعریفیں کی کہ امیر حمزہ ضبط نہ کر سکے اور بولے، حادث بھائی، اتنی ڈینگیں مارنے سے فائدہ کیا؟ گیند موجود ہے اور میدان بھی دور نہیں، آؤ آج تم سے 2 ہاتھ ہو جائیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے حضور والا کہ آپ کے ساتھ چوگان کھیلنے کا موقع ملا۔ حادث نے عاجزی سے دانت نکال کر کہا، پھر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ میدان درست کیا جائے۔ وہاں کیا دیر تھی، حادث نے سب انتظام پہلے سے کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے پر سوار ہاتھ میں چوگان یعنی بلہ لیے آن پہنچا۔ امیر حمزہ نے بھی عمرو کے مشورے سے پیغمبروں کے ہتھیار بدن پر سجائے اور سیاہ کتاس پر سوار ہو کر چلے۔ حادث نے کہا، اے امیر، پہلے آپ اپنا چوگان گیند پر لگائیں، پہل کرنا میرا اصول نہیں، تم کھیل شروع کرو۔ امیر حمزہ نے جواب دیا۔ تب حادث اداگ بجا لایا اور گیند لے کر چلا۔ امیر حمزہ نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا اور گیند اس سے چھین لی۔ دیر تک اسی طرح بھاگ دوڑ ہوتی رہی، گیند کبھی حادث کے پاس آ جاتی اور کبھی امیر حمزہ کے پاس۔ آخر حادث نے اپنا گھوڑا اس رخ پر ڈال دیا جس رخ پر وہ کنواں جھاڑیوں کے پیچھے منہ پھاڑے موجود تھا۔ مکار حادث تو ہلکا سا چکر کاٹ کر مڑ گیا، مگر امیر حمزہ نے اپنا گھوڑا روکنا مناسب نہ سمجھا۔ اپنے آگے اونچی جھاڑیاں دیکھ کر گھوڑے نے رکنا چاہا، لیکن امیر حمزہ نے صالح علیہ السلام نبی کا چابک اس کی ٹانگ پر مارا۔ گھوڑے نے زبردست چھلانگ لگائی اور جھاڑیوں کو پار کر گیا، مگر اس کے پچھلے پاؤں کنویں کی منڈیر سے ٹکرائے اور وہ آدھا کنواں کے اندر اور آدھا باہر رہ گیا۔ امیر حمزہ اچھل کر پرے جا گرے۔ حادث نے جب امیر حمزہ کو گھوڑے کی پیٹھ پر نہ دیکھا تو اسی وقت بغل بجا کر اپنے لشکر کو اشارہ کر دیا کہ حملہ کر دو۔ اس کے 30,000 سپاہی آنن فانن امیر حمزہ کے لشکر پر آن گرے، لیکن لندھور، سلطان بخت مغربی، عادی اور مقبل وفادار جیسے بہادروں کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ چلی، اور چند لمحوں کے اندر اندر حادث کی آدھی فوج خاک اور خون میں لتھڑ چکی تھی۔ امیر حمزہ اچھل کر زمین پر گر پڑے تھے۔ اب جو وہ اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کارن کھڑا ہے اور یہ منظر دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ امیر حمزہ اس کی شکل دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ سب کیا دھرا اسی بدماش کا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو کنویں سے نکالا، پھر کارن کے پیچھے لپکے۔ وہ بھاگا،
مگر بچ کر کہاں جاتا؟ حمزہ نے اسے پکڑ کر سر سے اونچا کیا اور ایک چٹان پر مارنا چاہتے تھے کہ اس نے گڑ گڑا کر کہا، اے حمزہ، اگر تو میری جان بخش دے تو 3 چیزیں ایسی دوں گا کہ نوشیروان کی سرکار میں بھی نہ نکلیں۔ بہت اچھا، میں نے تجھے چھوڑا، لا وہ چیزیں نکال، امیر نے کہا۔ کارن نے ایک خنجر نکالا جس کے دستے پر بہت سے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگا، یہ خنجر تمورس دیوبند کا ہے، کئی پشتوں سے ہمارے خاندان میں چلا آتا ہے، اب آپ کی نظر ہے۔ اس کے بعد کارن نے ایک بازو بند امیر حمزہ کو دیا جس میں 12 لال شب چراغ لگے ہوئے تھے اور ہر لال کبوتر کے انڈے کے برابر تھا۔ ان کی چمک دمک اتنی تھی کہ آنکھ نہ ٹھہرتی تھی۔ تیسری چیز کہاں ہے؟ امیر حمزہ نے کہا، یاد رکھ، اگر دھوکہ دے گا تو اپنا کول توڑ کر تجھے کتے کی موت ماروں گا۔ تیسری چیز ایک خزانہ ہے جو سامنے پہاڑ کے ایک غار میں دبا ہوا ہے، کارن نے کہا۔ اتنے میں عمرو عیار امیر حمزہ کی تلاش میں وہاں آن پہنچا۔ انہوں نے کارن کے ہاتھ پیر باندھ کر عمرو کے حوالے کیا اور کہہ دیا کہ خزانہ مل جائے تو اسے چھوڑ دینا، ورنہ جو تمہارا جی چاہے وہ سلوک اس سے کرنا۔ خزانے کا سن کر عمرو کے منہ میں پانی بھر آیا، بے حد خوش ہوا۔ کارن کے سر پر ایک دھول جما کر بولا، چل بے، جلدی بتا وہ خزانہ کہاں ہے۔ کارن نے کئی گھنٹے تک عمرو کو پہاڑوں اور غاروں میں پھرایا اور خوب پریشان کیا، کبھی کہیں سے مٹی کھدواتا، کبھی کہیں سے۔ آخر عمرو تنگ آ گیا، کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے تو میرے ساتھ مکر کر رہا ہے، خزانے کا تجھے کچھ علم نہیں ہے۔ اتنی مہلت سے فائدہ اٹھا کر کارن نے اپنے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسی ڈھیلی کر لی تھی۔ اس کے بعد اچانک اس نے پھندا نکال کر پھینکا اور ایک جانب بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوڑنے میں بھلا عمرو کا کیا مقابلہ کرتا۔ پلک جھپکتے میں عمرو نے اسے اس طرح جا دبوچا جس طرح بھوکا چیتا ہرن کو دبوچ لیتا ہے۔ کارن نے عمرو سے زور آزمائی شروع کی، مگر عمرو نے اپنا خنجر اس زور سے اس کی چھاتی میں مارا کہ دستے تک سینے میں اتر گیا۔ کارن نے ایک بھیانک چیخ ماری اور ریت پر گر کر تڑپنے لگا، پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ عمرو وہاں سے اپنے لشکر میں آیا اور کارن کے مارے جانے کی اطلاع امیر حمزہ کو دی۔ امیر حمزہ نے حادث کو قتل کر کے حلب کے بادشاہ کو قید سے آزاد کیا اور اسے دوبارہ شہر کا حاکم بنایا۔ پھر وہ ملک یونان کی جانب روانہ ہوئے۔ یونان کے بادشاہ کا نام فریدون شاہ تھا۔ اسے خبر بھی نہ تھی کہ امیر حمزہ اپنی فوج لے کر یوں آ جائیں گے۔ کارن کو فریدون شاہ تک پہنچنے کا موقع ہی نہ ملا تھا، ورنہ وہ ضرور اسے بھی بہکاتا۔ فریدون شاہ نے جب امیر حمزہ کے آنے کی خبر سنی تو شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور حیران ہو کر کہنے لگے، کیوں صاحب، مجھ سے ایسا کون سا قصور ہوا ہے کہ نوشیروان نے آپ کو میرے ملک پر چڑھائی کا حکم دیا؟ آپ نے خراج ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ اب یا تو خراج ادا کیجیے ورنہ میدان جنگ میں ہمارا آپ کا فیصلہ ہوگا۔ فریدون شاہ نے امیر حمزہ کی یہ بات سنی تو ہنسا اور بولا، میں نے خراج ادا کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا، یہ افواہ کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، میں تو نوشیروان کا وفادار ہوں۔ تب امیر حمزہ نے اسے ساری داستان کہہ سنائی۔ فریدون شاہ کہنے لگا، افسوس کہ نوشیروان جیسا عادل اور عظیم بادشاہ آپ کے ساتھ ایسی دھوکہ بازی کرے۔ دراصل اس کے وزیروں میں ایک وزیر بختک نام کا ایسا شیطان ہے کہ ہمیشہ نت نئی شرارتیں کرتا ہے۔ یہ آگ بھی اسی کی لگائی ہوئی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ شہزادی مہر نگار کی شادی آپ سے ہو۔ بہرحال آپ میرے مہمان ہیں، مجھ سے جو خدمت ممکن ہے کروں گا، لیکن ایک درخواست آپ سے کرتا ہوں، امید ہے آپ منظور فرمائیں گے۔ کہیے، میں ہر طرح حاضر ہوں، امیر حمزہ نے کہا۔ جنوب کی جانب شہر سے کوئی 10 کوس دور ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر ایک خوفناک اژدہا رہتا ہے، اب تک نہ جانے کتنے آدمیوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ اس کو مارنے کے سینکڑوں جتن کیے گئے لیکن وہ کسی طرح نہ مر سکا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور جو چیز بھی ان شعلوں کی زد میں آ جائے جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس اژدہے کو مار سکیں تو نہ صرف مجھ پر بلکہ میری تمام رعایا پر آپ کا احسان ہوگا۔ یہ سن کر امیر حمزہ کہنے لگے، فریدون شاہ، تم غم نہ کرو، خدا نے چاہا تو ہم تمہیں اس بلا سے نجات دلا دیں گے۔ اگلے روز امیر حمزہ نے عمرو عیار کو اپنے ساتھ لیا اور پہاڑ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستہ نہایت دشوار تھا، جا بجا گھنی جھاڑیاں تھیں جن میں کئی کئی انچ لمبے کانٹے تھے، زمین پتھریلی اور خشک تھی اور میلوں تک پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس پہاڑ کے ارد گرد ایک بڑا سا جنگل تھا جس کے درخت کالے اور جھلسے ہوئے تھے۔ امیر حمزہ سمجھ گئے کہ یہ درخت اسی اژدہے کے منہ سے نکلنے والی آگ سے چلے ہیں۔ انہوں نے عمرو عیار کو ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ جانے کا اشارہ کیا اور خود اژدہے کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔
سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں، اور آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھوڑے فاصلے پر سیاہ رنگ کا ایک اونچا ٹیلا سا دکھائی دیا۔ غور سے دیکھا تو یہی وہ موذی اژدہا تھا جو کنڈلی مارے سو رہا تھا۔ امیر حمزہ نے اپنی کمان میں تیر چڑھایا اور اس کی ایک آنکھ کا نشانہ لے کر چلا دیا۔ تیر سنسناتا ہوا گیا اور اژدہے کی آنکھ پر جا کر لگا۔ اژدہے نے اوپر منہ اٹھا کر اس زور سے پھونکار ماری کہ آگ کے شعلے دور تک گئے اور پوری فضا کو جھلس دیا۔ ان شعلوں کی گرمی اتنی تھی کہ امیر حمزہ بھی گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ پھر انہوں نے ایک تیر چلا کر اژدہے کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ دی۔ اب اژدہے کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس کے منہ سے شعلوں کے ساتھ ساتھ نہایت ڈراؤنی آوازیں بھی نکل رہی تھیں اور وہ ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ امیر حمزہ نے اطمینان سے تلوار نکالی اور اژدہے کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد واپس شہر میں آئے اور فریدون شاہ کو خبر کی۔ اژدہے کے مارے جانے کی خبر جس نے سنی خوشی سے اچھل پڑا اور ہزاروں لوگ اسے دیکھنے کے لیے پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ فریدون شاہ نے کئی روز تک امیر حمزہ کو اپنے ہاں مہمان رکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے اس عرب نوجوان سے محبت ہو گئی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی صورت نکلے کہ امیر حمزہ اسی کے ہو جائیں۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک انوکھی تدبیر آئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی شہزادی مریم کی شادی امیر حمزہ سے کر دے گا۔ اس نے اپنے بھائی کو بلا کر یہ بات بتائی اور اسے امیر حمزہ کے پاس بھیجا۔ فریدون شاہ کے بھائی نے جب امیر حمزہ کو شہزادی مریم سے شادی کا پیام دیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں شہزادی مہر نگار سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ یونان سے چل کر امیر حمزہ کا لشکر روم کی سرحد پر پہنچا۔ یہاں حادیث نام کے ایک اور طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کے دو بھتیجے تھے، ایک کا نام استفتانوش اور دوسرے کا نام صدفتنوش تھا۔ دونوں بھائی آدمی کے بجائے دیو نظر آتے تھے۔ ایک کا قد 6.5 فٹ اور دوسرا 7 فٹ کا تھا۔ چہرے سرخ، مونچھیں گھنی اور نوکیلی، بھری بھری داڑیاں، آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی اور سر منڈے ہوئے تھے۔ وہ اپنے چچا حادیث بادشاہ کے محافظ تھے اور دربار میں ان دونوں کی کرسیاں تخت شاہی کے دائیں اور بائیں رکھی جاتی تھیں۔ پورے ملک میں ان کی ٹکر کا کوئی شخص نہ تھا۔ ہر طرف ان کی بہادری اور زور آوری کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے امیر حمزہ کے آنے اور شہر کا محاصرہ کرنے کی خبر پائی تو ان کا خون کھول گیا۔ روم کی عظیم سلطنت جو کبھی ایران کے برابر سمجھی جاتی تھی، بھلا عربوں کو کب خاطر میں لاتی۔ حادیث نے اپنے دونوں بھتیجوں کو حکم دیا کہ 10,000 ہزار سوار لے کر میدان میں جائیں اور امیر حمزہ کو تہس نہس کر دیں۔ ابھی یہ دونوں بھائی لڑائی کے احکام جاری کر رہے تھے کہ امیر حمزہ کا ایلچی حادیث کے نام اس مضمون کا خط لے کر آیا۔ یہ خط امیر حمزہ کی جانب سے روم کے بادشاہ حادیث کے نام بھیجا تھا۔ خبردار ہو جاؤ کہ تمہاری قضا آن پہنچی۔ نوشیروان شہنشاہ ہفت کشور نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہیں زیر کر کے خراج حاصل کروں اور آئندہ کے لیے اطاعت کا وعدہ لوں۔ اگر میری خدمت میں کل صبح تک خراج لے کر حاضر ہو جاؤ تو تمہیں اور تمہاری رعایا کو امان ہے، ورنہ شہر اور قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور کسی کو ہرگز جیتا نہ چھوڑوں گا۔ حادیث نے جب یہ خط پڑھا تو طیش کے مارے کانپنے لگا۔ چہرہ تانبے کی مانند تپ کر سرخ ہو گیا۔ حکم دیا کہ امیر حمزہ کے ایلچی کے ناک کان کاٹ ڈالے جائیں۔ بس یہی اس خط کا جواب ہے۔ حکم سنتے ہی شاہی جلاد نے ایلچی کو پکڑ لیا اور خنجر سے کان ناک کاٹنا چاہتا تھا کہ استفتانوش اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر جلاد کو اس زور کا گھونسا مارا کہ وہ لڑکھنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ یہ دیکھ کر حادیث حیران ہوا، کہنے لگا، استفتانوش تو نے یہ کیا حرکت کی؟ بادشاہ سلامت، آپ اپنا حکم واپس لیجئے۔ ایلچیوں کو مارنا یا ان کے کان ناک کٹوانا بادشاہوں کی شان کے خلاف ہے۔ بہادری یہ ہے کہ ہم میدان میں نکل کر امیر حمزہ سے دو دو ہاتھ کریں۔ ایلچیوں کا کام پیغام پہنچانا ہے، ہمارا اس سے کیا جھگڑا؟ یہ سن کر بادشاہ حادیث نے سر جھکا لیا اور کہا، تو سچ کہتا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس نے امیر حمزہ کے ایلچی سے کہا، جاؤ اور جا کر اپنے سردار سے کہہ دو کہ ہم کل صبح اس بےہودہ خط کا جواب میدان جنگ میں دیں گے۔ ایلچی نے یہی بات آ کر امیر حمزہ سے کہی اور استفتانوش کا واقعہ بھی سنایا کہ اگر وہ حادیث کو نہ سمجھاتا
تو جلاد میرے کان اور ناک کاٹ ڈالتا۔ یہ سن کر امیر حمزہ کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تفتانوش واقعی بہادر آدمی ہے۔ اگلے روز سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے ہی حادیث کی فوجیں میدان جنگ میں آن کھڑی ہوئیں۔ امیر حمزہ اور ان کے دوستوں نے بھی ہتھیار جسم سے باندھے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور سامنے آ کر ڈٹ گئے۔ طبلِ جنگ بجنے لگا، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سے قیامت کا شور پیدا ہوا۔ اتنے میں ایک گرانڈیل جس جوان سرخ گھوڑے پر سوار میدان میں نکلا اور بلند آواز سے بولا، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میرا نام استفتانوش ہے، میرے سامنے موت بھی آتے ہوئے کانپتی ہے۔ جو شخص زندہ رہنے کا خواہش مند نہ ہو وہ مجھ سے مقابلہ کرے، ابھی دم کے دم میں دوسری دنیا کو روانہ کر دوں گا۔ استفتانوش کا چیلنج سن کر امیر حمزہ نے دائیں بائیں دیکھا۔ اسی وقت لندھور اپنا ہاتھی بڑھا کر آگے آیا اور استفتانوش سے جنگ کرنے کی اجازت چاہی۔ جاؤ، تمہیں خدا کے سپرد کیا، امیر حمزہ نے لندھور سے کہا۔ تب لندھور کا ہاتھی جھومتا ہوا چلا اور استفتانوش کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ استفتانوش نے حیرت سے لندھور کو دیکھا، دل میں خوش ہوا کہ واقعی جیدار پہلوان نظر آتا ہے۔ کہنے لگا، اے سیاہ فام شخص، تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ جلد بتا تاکہ بے نام و نشان نہ مارا جائے۔ لندھور منہ کھول کر ہنسا اور جواب دیا، میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں اور میرا نام لندھور ہے۔ استفتانوش نے یہ نام سن رکھا تھا، دل میں ایک لرزہ سا پیدا ہوا، مگر فوراً ہی اپنا گرز سر سے بلند کر کے چلایا، اے لندھور، پھر نہ کہیو کہ خبردار نہ کیا، میرے وار سے خود کو بچا سکتا ہے تو بچا۔ یہ کہہ کر اس زور سے گرز لندھور کے سر پر مارا کہ کوئی اور ہوتا تو اس کا بدن کیما کیما ہو جاتا، مگر آفرین ہے لندھور پر کہ اس نے اس بے پناہ ضرب کو اپنی ڈھال پر روک لیا۔ پھر بھی اس کے پسینے چھوٹ گئے اور اس نے جی میں اقرار کیا کہ واقعی استفتانوش کے بازوؤں میں بھی جان ہے۔ لے پہلوان، اب میرا وار ہوتا ہے، لندھور نے اپنا فولادی گرز گھماتے ہوئے کہا اور ہاتھی آگے بڑھا کر پوری قوت سے گرز استفتانوش کے سر پر مارا۔ آگ کا ایک عظیم شعلہ استفتانوش کی ڈھال سے نکلا اور اس زور کا دھماکہ ہوا کہ اس کی آواز 7 کوس تک سنی گئی۔ استفتانوش کے بدن پر کپ کپی طاری ہوئی، مگر وہ نہایت مردانگی سے ڈٹا رہا اور ہنس کر کہنے لگا، اے لندھور، آفرین ہے اس ماں پر جس کا تجھ جیسا بیٹا ہے۔ میں بہت دنوں سے تیرا نام سنتا تھا اور سچ یہ ہے کہ جیسا سنا ویسا ہی پایا۔ یہ کہہ کر استفتانوش نے پھر اپنے گرز سے حملہ کیا۔ کئی گھنٹے تک لڑائی ہوتی رہی، دونوں پہلوان پسینے میں تر ہو گئے، مگر فیصلہ نہ ہوا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ آخر سورج غروب ہوا، لڑائی بند کرنے کا طبل بجا اور دونوں پہلوان اپنے اپنے خیموں میں واپس چلے گئے۔ امیر حمزہ نے لندھور کو سینے سے لگایا، اس کی بہادری کی تعریف کی اور کہا، استفتانوش واقعی بہادر پہلوان ہے، اتنی دیر تک تمہارے ساتھ لڑتا رہا، آپ نے سچ فرمایا، اپنی زندگی میں آپ کے بعد اس سے زیادہ جیدار اور طاقتور شخص سے لڑنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ لندھور نے جواب دیا۔ صبح منہ اندھیرے پھر لڑائی کا نکارہ بجا، دونوں فوجیں میدان میں آئیں اور صفیں باندھ لیں۔ استفتانوش اس مرتبہ ہاتھی پر سوار ہو کر آیا اور گرج کر کہا، جس کو موت کی خواہش ہو وہ میرے سامنے آئے۔ یہ نعرہ سن کر امیر حمزہ نے دائیں بائیں دیکھا۔ لندھور اپنے ہاتھی کو آگے بڑھا کر میدان میں جانا چاہتا تھا کہ عادی پہلوان نے اسے روکا اور کہا، بھائی لندھور، تم اس موذی کے ساتھ کل 2 ہاتھ کر چکے ہو، آج مجھے جانے دو۔ یہ کہہ کر اس نے امیر حمزہ کی جانب دیکھا۔ امیر نے کہا، جاؤ عادی بھائی، تمہیں خدا کو سونپا، ذرا دیکھ بھال کر لڑنا۔ عادی پہلوان خود ہاتھی سے کیا کم تھا، مگر جب وہ 16 فٹ اونچے ایک سیاہ اور گرانڈیل ہاتھی پر بیٹھ کر استفتانوش کے مقابلے میں آیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کالے رنگ کا ایک پہاڑ چلا آتا ہے۔ استفتانوش نے جی میں کہا کہ یہ ضرور حمزہ ہے، پکار کر کہنے لگا، کیا تیرا ہی نام حمزہ ہے؟ عادی پہلوان نے کہا لگایا اور جواب دیا، میں حمزہ کا ایک ادنا سا غلام ہوں، مجھے عادی کرب کہتے ہیں۔ بہت خوب، تو اپنے آقا پر نثار ہونے آیا ہے؟ اگر ایسا ہو تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ عادی نے جواب دیا، اچھا، زیادہ باتیں مت بنا اور حملہ کر، بعد میں شکایت نہ کیجیو کہ تو نے حوصلہ نہیں نکالا۔ یہ سن کر استفتانوش کا خون کھول گیا۔ ایک دل دہلا دینے والے نعرے کے ساتھ وہ عادی پہلوان کی طرف جھپٹا اور اپنا گرز اس زور سے مارا کہ عادی کی روح سمٹ کر حلق میں آ گئی اور اس کا ہاتھی بری طرح چنگاڑنے لگا۔ تب عادی نے اپنا گرز دونوں ہاتھوں سے گھمایا اور استفتانوش کے سر پر مارا۔ اگر وہ ڈھال سے نہ روکتا تو اس کے سر کے 1000 ٹکڑے ہو جاتے۔
پھر تو دونوں میں ایسی خوفناک جنگ ہوئی کہ دوستوں اور دشمنوں کے کلیجے کانپ اٹھے۔ لڑتے لڑتے شام ہو گئی اور دونوں خون میں نہا گئے۔ آخر لڑائی بند کیے جانے کا نکارہ بجا۔ آدھی پہلوان اپنی فوج میں آیا تو سب نے اس کی ہمت اور جواں مردی پر شاباش دی۔ عمرو کہنے لگا، یار عادی، مجھے تو آج معلوم ہوا کہ تو کس بلا کا پہلوان ہے۔ اس تفتانوش کے چھکے چھڑا دیے، میں تجھے کسی روز پیٹ بھر کر دودھ پلاؤں گا۔ عمرو کی اس بات پر سب نے کہے لگائے۔ اگلے روز پھر وہی منظر تھا۔ میدان جنگ میں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں اور اس تفتانوش سفید رنگ کے ایک خوبصورت گھوڑے پر بیٹھا میدان کا چکر لگا رہا تھا۔ اس مرتبہ پھر اس نے جنگ کے لیے کسی پہلوان کو طلب کیا۔ سلطان بخت مغربی نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس تفتانوش نے للکار کر کہا، حمزہ اپنے دوستوں اور غلاموں کو مجھ سے لڑنے کے لیے بھیجتا ہے اور خود سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا، کیا اسی بہادری پر ناز کرتا ہے؟ یہ سن کر امیر حمزہ نے سلطان بخت مغربی کو روک دیا اور کہنے لگے، اس تفتانوش سچ کہتا ہے، مجھے پہلے ہی اس کے مقابلے میں جانا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے مقبل وفادار سے کہا، بھائی ذرا میرے ہتھیار تو لے آؤ۔ مقبل نے حکم کی تعمیل کی۔ امیر حمزہ نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جبہ پہنا، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کا پیراہن گلے میں ڈالا، داؤد علیہ السلام کی زرہ پہنی اور ہود نبی علیہ السلام کا خود نہایت شان سے سر پر رکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے موزے پیروں پر چڑھائے۔ سمسام اور کمکام نامی دو تلواریں کمر سے باندھی۔ سیاہ گھوڑے کے طاس پر سوار ہوئے اور اپنی فوج کی سلامی لیتے ہوئے میدان جنگ میں آئے۔ اس تفتانوش نے خوف کی نظر سے اس جوان کو دیکھا اور کہنے لگا، کیا تو ہی امیر حمزہ ہے؟ ہاں میں ہی حمزہ ہوں۔ قسم ہے پیدا کرنے والے کی کہ تو مجھے کسی رخ سے بھی پہلوان نظر نہیں آتا۔ اس تفتانوش نے کہا، اگر واقعی تو حمزہ ہے تو جا، میں نے تیری جاں بخشی کی۔ امیر ہنسنے اور کہنے لگے، اس تفتانوش، میرے کئی دوست تجھ سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھے، مگر تو نے مجھے پکارا، پس میں آیا۔ مگر تو لڑنے سے جی چراتا ہے، میں لڑنے سے جی نہیں چراتا، مجھے تیری جوانی پر ترس آتا ہے۔ بھلا لندھور اور عادی جیسے دیو مجھے زیر نہ کر سکے تو تیری کیا حیثیت ہے؟ اچھا وار کر، پہلے وار کرنا میری شان کے خلاف ہے۔ حمزہ نے کہا، تو پہل کر۔ لے سنبھل، یہ کہہ کر اس تفتانوش نے گرز گھما کر مارا۔ حمزہ نے ڈھال پر روکا، مگر ضرب ایسی تھی کہ کتاس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ حمزہ نے کہا، اے اس تفتانوش، دو وار اور تجھ کو دیے۔ تب اس تفتانوش نے خدا کی دی ہوئی ساری طاقت جمع کر کے دو حملے اور کیے۔ امیر حمزہ نے ان کو بھی خوبی سے روکا، پھر اپنا گرز اٹھا کر بولے، اے اس تفتانوش، یہ گرز میرا نہیں، ہشام ڈاکو کا ہے، خبردار ہو جا۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں پاؤں رکابوں میں اچھی طرح پھنسا لیے، پھر گرز ہاتھوں میں پکڑ کر اس زور سے مارا کہ اس تفتانوش کے گھوڑے کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ اپنے سوار سمیت دھم سے زمین پر گر پڑا۔ اس تفتانوش کے گرتے ہی قیامت کا شور پیدا ہوا، لیکن فوراً ہی وہ اٹھا اور تلوار کھینچ کر حمزہ کی طرف لپکا، اور وہ بھی اپنے گھوڑے سے اترے اور تلوار نکال لی۔ دیر تک تلوار بازی ہوتی رہی۔ آخر حمزہ نے ایک ہاتھ ایسا مارا کہ اس تفتانوش کی تلوار کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس نے تلوار کا دستہ ایک طرف پھینک دیا اور خود امیر حمزہ سے لپٹ گیا۔ اس تفتانوش نے ہزار داؤ پیچ کیے مگر کوئی بس نہ چلا۔ آخر اس کا دم پھول گیا اور وہ بھاگنے کا ارادہ کرنے لگا۔ اسی وقت امیر حمزہ نے اس کی کمر پکڑ کر سر سے اونچا اٹھا لیا اور چاہتے تھے کہ گھما کر زمین پر پٹخ دیں کہ اس نے امان طلب کی۔ تب امیر حمزہ نے اسے آہستہ سے زمین پر لٹا کر چت کر دیا۔ عمرو نے اسی وقت آ کر اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور ڈنڈا ڈولی کر کے اپنے لشکر میں لے گیا۔ اپنے بھائی کی یہ درگت بنتی دیکھ کر صدف نوش کو تاؤ آیا۔ گھوڑے پر بیٹھ کر آندھی کی طرح میدان میں آیا اور تلوار نکال کر حمزہ پر حملہ کیا۔ انہوں نے وار روکا اور اس کی کمر تھام کر اس کے گھوڑے کی پیٹ میں اس زور سے لات ماری کہ گھوڑا 40 قدم دور جا کر گرا اور صدف نوش حمزہ کے ہاتھ میں بل بلاتا رہ گیا۔ تب انہوں نے اسے بھی زمین پر پٹخا۔ عمرو دوڑا ہوا آیا اور اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اپنے لشکر میں لے گیا۔ حدیث اور اس کی فوج نے جب دیکھا کہ اس تفتانوش اور صدف نوش دونوں گرفتار ہو گئے ہیں تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، ایسی بھگدڑ مچی کہ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی، اور جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلا۔
مقبل وفادار اور امرو نے فتح کے نکارے بجوائے اور امیر حمزہ کے لشکری ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 4 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 تھی۔ آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔